الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ قبلہ کلیم اللہ رضوی صاحب کافی جوش سے ہمارے لہو کو گرما رہے تھے، تو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، بڑا کنجوس ہے، بخیل ہے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے مجھ پہ درود نہ پڑے۔ درود پاک علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام حمد و ثنا ماشاءاللہ زیر صدارت قبلہ خواجہ صاحب، قبلہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب زیدہ مجدہ، دو شخصیات کے درمیان بولنا یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور خوش بخت ہے میرے بھائی فضیلت الشیخ زینت القرہ نجم القرہ جناب قاری محمد لیاقت علی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے یہ بڑا ہی خوبصورت پروگرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سجایا۔ اللہ تعالی ہمارا آنا جانا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق کے حوالہ سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاق کے حوالہ سے کسی شخص کے اندر کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے۔ کائنات میں کوئی شخص مکمل نہیں ہے۔ یاد رکھنا، دنیا میں ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا، ہر وصف، ہر صفت، ہر اوصاف اگر دیکھنا ہے تو میں نے پیکر محمد میں رکھ دیا ہے۔ دین جو ہے وہ نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے، حضور کے کردار سے پھیلا ہے، حضور کے رویوں سے پھیلا ہے۔ آپ کی بڑی توجہ کا میں طالب رہوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام باپ کا کردار سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام نے غلاموں سے بڑی محبت کی ہے، بزرگوں کا بڑا ادب کیا، بچوں سے بڑا پیار کیا۔ میرے آقا نے بڑی شفقت سے میرے حضور پیش آتے تھے۔ اچھا کیا ہوا، نام ابو محذورہ ہے، عمر 16 سال ہے۔ میرے آقا غزوہ حنین سے جب واپس آ رہے تھے، راستے کے اندر اذان کا وقت ہوا۔ میری طرف ذرا آپ توجہ ذرا، جب اذان کا وقت ہوا میرے آقا نے اتنے میں مؤذن سے کہا کہ تم کھڑے ہو کے اذان کہو۔ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو پاس ہی ایک 16 سالہ نوجوان جس کا نام ابو محذورہ ہے، سونا بھی ہے، آواز بھی بڑی خوبصورت ہے، وہ مؤذن کی جب نقل اتارتا ہے، آقا علیہ السلام کو بڑا سونا لگا، حضور کے دل کو بڑا چنگا لگا۔ اچھا ہوتا کیا ہے، جب اذان کہی گئی، نقل اچھے سے اتاری، آقا علیہ السلام نے اس کو بلایا، قریب آیا، بڑا پریشان ہوا، میں نے مسلمانوں کے لیے یہ جو اذیت کا سما کیا ہے، اب میرے لیے مشکل ہے، مجھے سزا ملے گی۔ تو کیا ہوا، حضور علیہ السلام نے جب قریب کیا، کہا بیٹا جو ابھی ابھی نقل اتار رہے تھے دوبارہ نہیں لگاؤ گے؟ دوبارہ نہیں لگاؤ گے؟ دیکھے اخلاق، دیکھے کیا 4-5 سال کا، آج تو 30 سال پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں تو پھر بھی اندر رویے چینج نہیں ہوتے، تبدیل نہیں ہوتے۔ وہ کیا کہا تھا، میں تک کے آدامہ تیری مرید ہو گئی۔ اچھا جب حضور علیہ السلام نے قریب کیا، کہا آقا مجھے اذان تو نہیں آتی، نہ واقف تھا۔ آقا علیہ السلام نے جب قریب کیا، کہا چلو میں اذان کے لفظ دہراتا ہوں، تو میرے ساتھ پڑھتا چلا جا۔ ابو محذورہ تیرے مقدر پہ قربان،
میرے آقا اس کو اذان سکھا رہے ہیں، ابو محذورہ اذان کے لفظ دہراتے ہیں۔ اچھا جب اذان مکمل ہوئی میرے آقا نے سر پہ ہاتھ رکھا، اچھا ابو محذورہ اب اللہ کے حوالے، ابو محذورہ اب جاتے کہاں؟ جاتے کہاں؟ تو اب جاتے نہیں ہیں، نام نہیں لے رہے۔ حضور نے جب دیکھا کہا جاتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا محبوبہ ایسے نہیں بات بنے گی، آگے ہاتھ بڑھا کے مجھے کلمہ پڑھا دے۔ ابو محذورہ نے کلمہ پڑھ لیا، 16 سال کا یہ نوجوان ہے۔ اور سنیں پھر خوش قسمتی کیسی خوش قسمتی جاگی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو محذورہ کی ڈیوٹی یہ لگائی، مسجد حرام میں مؤذن کا کام مل گیا۔ کتنا خوش بخت وہ لوگ، کیسا کردار تھا، کیسا اخلاق، کیسا رویہ تھا حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں حضور کا جو رویہ دیکھا، اخلاق دیکھا، بس میں حضور کا غلام بن گیا۔ اچھا مکہ کی سرزمین ہے، ایک اماں بڑھیا اپنی دہلیز پہ کھڑی ہے اور بھاری وزنی ایک گٹھری اس نے باندھی ہوئی ہے، کسی کا انتظار ہو رہا ہے کوئی آئے گا، اور یہ ہجوم والی یہ باری گٹھری میرے کندھوں پہ رکھے میں چلے جاؤں گی۔ اچھا تھوڑی دیر گزرتی ہے، کرب و نگاہ کے مشرد اولین آ جاتے ہیں، حضور تشریف لے کے آ جاتے ہیں۔ کہا بیٹا بات نہیں سنتے؟ اماں کیا بات ہے؟ کہا یہ جو گٹھری ہے میرے کندھوں پہ نہیں رکھ دیتی؟ آقا علیہ السلام نے گٹھری کو پکڑا اور دیکھا اماں کی طرف اور گٹھری کی طرف دیکھا، گٹھری وزنی ہے اور اماں لاغر ہے، کمزور ہے۔ کہا اماں جہاں جانا چاہتی ہے کیا میں تیرا سامان نہیں اٹھا لیتا؟ تیرا بوجھ میں نہیں اٹھا لیتا؟ کہا بیٹا جیسے تمہاری مرضی۔ اچھا حضور علیہ السلام نے اس گٹھری کو اٹھائے ہوئے اماں کا بوجھ اور ساتھ میں باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا اماں یہاں سے کیوں جا رہی ہو؟ کہا سنا ہے مکے کے اندر ایک جادوگر ہے اور جو لوگوں کا دین درہم چھین لیتا ہے، میں نے ساری زندگی بتوں کے ساتھ وفا کی ہے، آخری لمحات ہے باو اجداد میں بتوں سے وفا کی ہے، ایسا نہ ہو میری نظر اس پہ پڑ جائے یا اس کی نظر میرے پہ پڑ جائے اور میرا دین درہم چھین لے۔ حضور اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ اچھا باتیں کرتے کرتے جب منزل مقصود آئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اماں اب اللہ بھلا کرے، یہاں تک میری منزل تھی۔ اچھا اماں نے رک کے کہا بیٹا بات تو سن، مجھے لوگ کہیں گے مکہ کیوں چھوڑا؟ میں کہوں گی اس وجہ سے چھوڑا، اور یہ بھی کہوں گی ایک نوجوان ایسا ملا تھا جس کا اخلاق بڑا اچھا تھا، جس کا رویہ بڑا اچھا تھا، تو بیٹا میں تیرا ہی نام بتاؤں گی۔ کہا اماں جس جادوگر سے تو بھاگ رہی ہے میں وہی محمد ہوں۔ کہا بیٹا میں وہی محمد ہوں۔ اچھا کہا آپ محمد ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر سن لو آپ کا جادو میرے اوپر چڑھ گیا ہے۔ تو آقا دیکھیں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں تھی، بس حضور علیہ السلام کے کردار اخلاق کی وجہ سے لوگ قریب ہوتے چلے گئے۔ میں یہاں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم ہے ہمارے رویے ایسے ترش رو ہیں، ہمارا مزاج ایسا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ امام کا جو رویہ ہوتا ہے، خطیب کا جو رویہ ہوتا ہے، کیا لوگ نمازی نہیں بننے چاہیے؟ بولیں ذرا، میرا گلا تھوڑا ڈسٹرب ہے، آپ میرا ساتھ دیں۔ کیا لوگ قریب نہیں ہونے چاہیے؟ 40 سال نمازیں پڑھے ہیں اور آج بھی لڑائی پنکھوں سے ہو رہی ہے اور آج بھی جگہ سے لڑائی ہو رہی ہے۔ 40 سال میں حضرت عمر کی عظمت کو سلام پیش نہ کروں؟ کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، ایک شخص کی عورت پہ نظر پڑتی ہے اور اس کا راستہ روک لیتا ہے۔ عورت کہتی کیا بات ہے؟ کہا تیرا چاہنے والا ہوں۔ کہا تیرے لیے میں آسمان سے تاڑے بھی توڑ لاؤں گا۔ کہا اچھا میری لمبی کو خواہش نہیں ہے، ایسا کر عمر کے پیچھے 40 دن نمازیں پڑھ دے، جب آخری دن کی نماز ہوگی میں وعدے کے مطابق یہاں کھڑی ہوں گی، جہاں کہے گا ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا 40 سال بھی کہتی انتظار ہوتا، یہ تو کچھ بات ہی نہیں ہے۔ اچھا کیا ہوا؟ ایک دن نماز پڑھی، دوسرے دن، تیسرے دن، حتیٰ کہ ایک ماہ گزرا۔ 40ویں دن جب عشاء کی نماز پڑھ کے وہ شخص گزرنے لگا نظر چرا کے، تو وہ کہنے لگی میں کھڑی ہوں۔ وہ بندہ کہتا ہے کھڑی ہے تو کھڑی رہ، اماں نے دل کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا ہے، اماں نے دل کا تعلق
اللہ سے جوڑ دیا ہے۔ تو آپ سوچیں، میں اپنے رویے پہ غور کروں، صاحب آپ اپنے رویے پہ غور کریں۔ پیر جو عظام ہے ان پہ اپنی مسند کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں، آج بڑی معذرت کے ساتھ میں ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں، آج کل ہم نے بطور بدتمیزی پیر کو جلالی سمجھا ہوا ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے۔ کیا مجھے بتائیں، میرے آقا نے ساری زندگی کسی کو گالی دی ہے؟ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو کوئی پیر کسی کو گالی دے دے، ہم کہتا یار بڑا جلالی بندہ ہے، یار شرم نہیں آتی گالی دینے کے لیے؟ میرے نبی نے تو آج تک گالی دی ہی نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا ایک اور بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو لوگوں نے گالیاں دی اور آقا نے دعائیں دی، ایسی بات نہیں ہے، یہ زیادتی نہ کرو، خدا کی عزت کی قسم ہے میرے نبی کو کسی نے گالی دی ہی نہیں ہے، ایسے بات نہ کہا۔ ہاں لوگوں نے پتھر مارے تھے اور کہا تھا ان کے لیے بد دعا کرے، میرے نبی نے کہا میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی اور میرے آقا نے کہا اے اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، ان کو ہدایت عطا فرما، تو میرے نبی نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ اور آخری باتیں کرتا ہوں، اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، سنیں، صحن حرم تھا، ایک بچہ اپنی ماں کے لیے اس کو چادر چاہیے، لباس چاہیے تھا، ماں کا جسم تھا جگہ جگہ سے لباس پھٹا ہوا تھا، جسم چھلک رہا تھا، نظر آ رہا تھا۔ بیٹا کہتا ہے امی تیری حالت دیکھی نہیں جاتی، اجازت نہیں دیتی چچا سے چادر مانگ لاؤں؟ یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ کہا بیٹا کیا کرتے ہو، چچا دھتکار کے نکال دے گا، ایسا نہ کرو۔ کہا ماں یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ کہا جا چلے جا۔ بھائی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ان لفظوں کو ضائع نہ ہونے دے۔ اچھا وہ بچہ چچا کے پاس جاتا ہے، کہا ماں کی حالت ایسی ہے، دیکھا نہیں جاتا، تم مجھے ماں کے لیے لباس دے دے۔ چچا نے دھکا دیا، کہا نکل جا، کہیں تیری نحوست میری بچوں پہ نہ پڑ جائے، تو یتیم ہے، جا چلا جا۔ اچھا سنیں، یہاں رک کے ایک بات کہتا ہوں، وہ مسجد نبوی تھی، ایک شخص بھاگتا ہوا حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ صبح سے بچہ لاپتہ ہے، گم ہے، کہ اللہ میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے۔ اس سے قبل حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، اسی مجلس میں ایک شخص نے کہا حضور اس کے بچے کو فلاں باغ میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا۔ اس نے نہ آگے نہ پیچھے دیکھا، بڑی تیز دوڑ لگا دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں صاحب کی توجہ چاہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو بلاؤ، اس کو بلایا گیا۔ کہا بڑی جلدی ہے حضور، آپ جانتے صبح سے بچھڑا ہوا ہوں، ماں بھی پریشان ہے، میں بھی الگ پریشان ہوں اور ملنے کے لیے بےتاب ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بے شک ملنے کا شوق ہو تو چلے جانا، جب باغ کے دہانے پہ کھڑا ہونا نا تو بیٹے کو بیٹا نہیں کہنا، بیٹے کو بیٹا نہیں کہنا۔ کہا آقا اگر بیٹے کو بیٹا کہہ دوں گا اس میں حرج کیا ہے؟ کہا صبح سے بچھڑا ہوا ہے، لہجے کے اندر تڑپ ہے، گداز ہے، اگر تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارے گا، ہو سکتا ان میں یتیم بچہ بھی ہو سکتا ان میں یتیم بچہ بھی ہو۔ کہا اگر یہ شوق پورا کرنے کا شوق پیدا ہو جائے تو گھر جا کے جی بھر کے دیکھ بھی لینا، چوم بھی لینا۔ شریعت کا مزاج ہے بیوہ کے سامنے بیوی سے محبت نہ کرے، غریب کے سامنے دولت کی نمائش نہ کرے، تو کیا ہمارے اخلاق اس سے برتر نہیں ہے؟ ہمارے رویوں کی وجہ سے لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کہ دین اسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا خوبصورت پیغام میرے نبی نے دیا، لوگ حضور کو تو دیکھتے ہی مسلمان ہو جاتے تھے۔ آقا کو جب چلتے تھے میرے نبی کو دیکھتا ہوا لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، حضور کی گفتگو کا انداز ایسا تھا لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ ایسا تھا۔ تو آج آپ کا رویہ کیا ہے، میرا رویہ کیا ہے؟ لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا کیا ہوا؟ کہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ شخص اس سے قبل آتا، چچا نے دھکے دے کے نکال دیے، چلا جا، تیری نحوست میرے بیٹوں پہ نہ پڑ جائے۔ اچھا روتا ہوا آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے راستے میں ایک شخص ملا، ایک صحابی ملا۔ کہا بیٹا آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہا ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے، چچا کے پاس گیا تھا لباس لینے، اس نے دھکے دے کے نکال دیا۔ کہا بیٹا ایسا کرو صحن حرم میں چل جاؤ، وہاں محمد نامی ایک شخص ہے، سنا ہے جو بھی جاتا ہے مرادیں بھر کے لے آتا ہے، چلا جا، وہاں سے پھر خالی نہیں آئے گا۔ ہاں سن، اس کا دین اور ہے، تیرا دین اور ہے۔ ماں کے پاس آئے، ماں سنا ہے صحن حرم میں ایک شخص ہے، وہ لوگوں سے ہمدردی کرتا ہے، اچھے رویے سے ملتا ہے، اجازت نہیں دیتی میں ان سے تمہارے لیے لباس لے آؤں۔ کہا بیٹا سنا ہے اس کا دین اور ہے، تیرا دین اور ہے۔ کہا ماں کیا کروں، تیری حالت نہیں دیکھی جاتی، پہلے کہہ دوں گا تیرا دین قبول نہیں کروں گا، ماں پہلے ہی بول دوں گا۔ کہا بیٹا جا چلے جا۔ اچھا
صحن حرم میں حضور بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی توجہ ہے نا؟ اچھا اتنے میں جب دور سے نظر پڑی نا حضور کی طرف, وہ بچہ یتیم کیا کہتا ہے بھلا دور سے, کہا محمد میں پہلے کہہ دیتا ہوں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا, میں پہلے کہہ دیتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کو میرے قریب کرو. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے, چادر چاہیے. چچا نے دھکے دے کے نکال دیا, آپ کے پاس آیا ہوں, آپ مجھے ماں کے لیے چادر دے دے. سنیں میرے نبی نے اپنی کملی اتار کے بچے کے قدموں میں رکھ دی. خدا کی عزت کی قسم ہے, سارے صحابہ گواہ تھے. اس بچے نے سمیٹا, سینے سے لگایا, ماں کو دیا. کہا بیٹا کلمہ تو نہیں پڑھا؟ کہا نہیں. کہا بیٹا جس نے لباس دیا اس کا کلمہ پڑھنا ہے, اسی کا کلمہ پڑھنا تھا. پھر ماں اور بیٹا حضور کے قدموں بیٹھ کے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے. سنیں سنیں آج لوگ جس انداز کے ساتھ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. آج کی میری آخری بات ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے ساری زندگی کل کے لیے کبھی کوئی چیز رکھی نہیں ہے توجہ آپ کی؟ ساری زندگی میرے آقا نے کل کے لیے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی. جو چیز ہوتی تھی حضور تقسیم فرما دیا کرتے تھے, صحابہ میں بانٹ دیا کرتے تھے. اور حالت اپنی یہ ہوتی 3 4 دن تک, 5 دن تک میرے آقا کے گھر جھولا نہیں چلتا تھا. اور یار تیرے پاس کپڑے ایسے, میرے پاس کپڑے ایسے ہیں, انتخاب کرنا مشکل ہے. آج کون سا لباس پہنوں؟ کھانے اتنے انواع اقسام پہ ٹیبل پہ سامنے پڑے ہوتے ہیں کہ ایک ایک لقمہ بھی لگایا جائے تو کھانے کم نہ پڑے, انسان کی جو بھوک ہے وہ ختم ہو جائے. میرے نبی کے گھر 5 دن تک چولہا نہیں جلا. اور سنیں کیا ہوا. حضور علیہ السلام ان حالات کے اندر باہر نکلتے ہیں. ابو بکر صدیق بھی تشریف لے آتے. یا رسول اللہ ان حالات کے اندر آقا نے فرمایا مجھے بھوک یہاں تک کھینچ کے لے آئیے. مجھے بھوک یہاں تک کھینچ کے لے آئیے. تو اتنے میں حضرت عمر بھی آئے. کہا یا رسول اللہ آپ. کہا عمر تو بھی تو آیا؟ کہا حضور مجھے بھوک یہاں تک کھینچ کے لے آئیے. اچھا ابھی گفتگو ہو رہی تھی, فرمایا آؤ چلتے ہیں. ابو ایوب انصاری کا گھر ہے, قریب سے گزرنے لگے, خوشبو رسول سونگتے ہیں, باہر آتے ہیں. یا رسول اللہ آج ہمارے مہمان نہیں بن جاتے؟ آج ہمارے. کہا جیسے تمہاری مرضی. کہا پھر کیا ہوا؟ کھانا پکنے میں دیر تھا, باغ ایک کھجوریں توڑی اور حضور کی خدمت میں پیش کی. آقا علیہ السلام نے کھجوریں کھائیں. اور سنیں بڑی توجہ طلب باتیں ہیں. اتنے میں کھانا پک گیا, روٹیاں پک گئیں. سنیں دل تھام کے بیٹھے, ان لفظوں کو دل میں جگہ دے, لفظوں کو ضائع نہ ہونے دے. کھانا پک گیا, سالن بھی پک گیا, روٹیاں پکی. میرے آقا علیہ السلام نے چند روٹیاں, 2 روٹیاں ہاتھ میں لی اور چند بوٹیاں روٹیاں کے اوپر رکھی. حضور کی آنکھوں میں آنسو. پتہ کیا میرے آقا نے کہا غلام کو بلایا. کہا جاؤ گھر فاطمہ کو دے آؤ, نہ جانے کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے. اللہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو صاحبوں کبھی غریبی کا آج ہر کسی کو شوق ہے نا کہ میں امیر ہو جاؤں, ہر اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوششیں جاری ہیں. بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, بھائی اتنے خون سفید ہو گئے, غریبوں کا خون نچوڑا جا رہا. وہ ایک بچی تھی نا, جب سیلاب آیا تھا, وہ بچی کے پاؤں پہ کیڑے چڑھ رہے تھے, آنکھوں میں آنسو تھے. ایک اینکر آگے بڑھا مائک لیے, کہا بیٹا کیا چاہیے؟ آنکھوں میں آنسو, بولتی نہیں, اور سر پہ دوپٹہ ہے. کہا بیٹا کیا چاہیے؟ 4-5 مرتبہ کہا. پھر بیٹی کا صبر جو پیمانہ تھا وہ لبریز ہوا. کہا کئی دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کہا, مجھے روٹی چاہیے. کیا وہ بیٹی نہیں کہے گی کہ ان محلوں کو آگ لگ جائے؟ کیا ان جو امیر لوگ ہیں, جو میرے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح, آج ہمارے پاس کتنے کھانے ہیں, کتنی دولت ہے, ہمیں پتہ نہیں ہم نے کیا کھانا. کبھی اس طرف بھی دیکھو نا کہ جو نانے شبینہ کو ترستے ہیں, بچا ہوا کھانا 5 اسٹار ہوٹل کے باہر, آپ نے دیکھا کبھی وہ جو بچے ہیں اٹھا کے جو کھاتے ہیں, کبھی ان کے دکھوں کا بھی دعویٰ کون بھرے گا؟ کبھی دیکھا ان کی طرف بھی دیکھا؟ وہ کیا کہا تھا, ہستی پلکوں کے نیچے غم پلتے ہیں, کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں؟ آج ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. آج ہمیں اپنا ہی گھر عزیز ہے, ہم سائیکی کے گھر کے اندر جو بھوکا ہے ہم نے اس کی طرف دیکھا نہیں. صاحبوں اپنے رویوں کو درست کرو, اپنے آپ کو درست کرو. اگر اپنے اخلاق اپنے رویے درست کرے گا, خدا کی قسم معاشرت تشکیل پا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.